ایک نافرمان حافظ قرآن لڑکی کا عبرتناک انجام۔ زندگی اللہ کی نعمت ہے، لیکن جو لوگ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے اور نافرمانی میں پڑ جاتے ہیں، ان کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی حافظ قرآن لڑکی کی کہانی بیان کر رہے ہیں جس نے گناہوں کی زندگی کو اختیار کر لیا اور اس کا انجام انتہائی بھیانک ہوا۔ پیارے دوستو، حافظ قرآن مگر نافرمان تھی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن اور بہت ہی نیک لڑکی کیسے گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ یہ لڑکی ایک دیندار گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ اللہ نے اسے حافظ قرآن کی روشنی عطا کی، یعنی قرآن کی روشنی عطا فرمائی، اور اس نے کم عمری میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑھتی ہوئی گئی، ویسے ویسے دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ پہلے وہ صرف چھوٹے چھوٹے گناہ کیا کرتی تھی، مگر آہستہ آہستہ اس کا دل سخت ہوتا گیا اور وہ دین سے نافرمانی کرنے لگی۔ ماں باپ اسے سمجھاتے، لیکن وہ انہیں جھڑک کر دیتی تھی اور ان کو ڈانٹ دیا کرتی تھی، ان کی عزت نہیں کیا کرتی تھی اور ان کی نافرمانی کو معمولی سمجھتی تھی۔ وہ بے پردگی کی عادی ہو چکی تھی۔ دوستو، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے سب کو اور سب کے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا، نامحرموں کے ساتھ باتیں کرنا، فحش فلمیں دیکھنا، گانے سننا اور دنیا کی چکا چوند میں گھوم جانا اس کی عادت ہو چکی تھی۔ اب ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے اس کی قبر پر عذاب نازل ہوا۔ اگر کوئی اسے قرآن پر عمل کرنے کی تلقین کرتا تو وہ مذاق اڑاتی تھی۔ لوگ حیران ہوتے تھے کہ ایک حافظ قرآن لڑکی ایسا کیسے کر سکتی ہے، مگر اس کے دل میں دنیا کی محبت اور شیطان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اچانک موت اور حیران کن واقعات، ایک ایسا واقعہ جس کو سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا خطرناک اس پر عذاب نازل فرمایا، وہ بھی دنیا میں۔ ایک مرتبہ یہ اپنے گھر بیٹھی تھی اور اس کے بعد اس کی ہلکی سی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، اور جیسے ہی اس کی طبیعت خراب ہوئی، بگڑنا شروع ہوئی، تو یہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی، آرام کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد بخار شدید پھیل گیا، یعنی تیز ہو گیا۔ بڑھتے بڑھتے مرض بڑھتا گیا، گھر والے بھی پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹروں کو بلایا گیا، لیکن ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ ابھی اس کو دوائی دو اور یہ دوائی دینے کے بعد اس کو آرام کراؤ اور اس کے سر پر کپڑا ڈال دو۔ بیماری شدت اختیار کر گئی، یعنی بیمار اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ بستر پر پڑ گئی اور کوئی بھی دوا اثر نہیں کر رہی تھی، اور چند ہی دنوں میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ والدین کے لیے یہ ایک بڑا صدمہ تھا، مگر اصل آزمائش تو تب شروع ہوئی جب اسے دفنایا جانے لگا۔ پیارے دوستو، جب لوگوں نے اسے قبر میں اتارا تو اچانک قبر میں خوفناک سانپ اور بچھو نکل آئے۔ سب حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کئی بار ان سانپوں کو ہٹانے کی کوشش کی گئی اور دوسری جگہ بھی ہٹ کر قبر کھودی گئی۔ جب دوسری جگہ قبر کھودی گئی تو اس جگہ پر بھی جیسے ہی اس لڑکی کو اتارنا چاہا تو اس جگہ پر وہی سانپ وہاں پر دوسری قبر میں بھی موجود ہے۔ یہ دیکھ کر سب حیران ہو گئے۔ تو تیسری قبر کو کھودا گیا۔ تیسری قبر جیسے ہی کھودی اور لڑکی کو اتارنے کی کوشش کی تو وہاں پر بھی دیکھا کہ وہی بچھو اور سانپ دکھائی دے رہے ہیں۔ سب حیران ہو گئے اور قبر سے نکل کر باہر کھڑے ہو گئے۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ مولانا نے کہا کہ اگر تیسری قبر میں بھی یہی انجام ہے
یہی دیکھنے کو ملا ہے تو سمجھ لو اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اور اس کو ایسے ہی دفن کرنا پڑے گا۔ تو لوگوں نے اس خطرناک جانور نکل آتے تھے، لیکن کچھ لوگ ڈر کر پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے، مگر پھر جیسے جیسے مٹی ڈالی گئی، جیسے تیسے اس کو دفنا دیا گیا اور ایسے ہی اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قبر سے خوفناک چیخوں کی آواز آنے لگی۔ کچھ لوگ تو وہاں سے بھاگ گئے اور کچھ حیرت میں پڑ گئے۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جسے دیکھ کر سب کے دل دہل گئے۔ تو جب لوگوں نے یہ خوفناک منظر دیکھا تو گھر واپس آتے ہوئے سب نے یہ مشورہ کیا کیوں نہ اس کے گھر پر جا کر اس ماجرے کا سبب معلوم کرتے ہیں۔ تو سب کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، ایسا کیوں ہوا؟ آخر یہ لڑکی کون سی نافرمانی کرتی تھی؟ اس کی قبر میں عذاب نازل کیوں ہوا؟ سب اس کے گھر پہنچے اور اس کی ماں سے سوال کیا، بی بی تمہاری بیٹی ایسا کون سا گناہ کیا کرتی تھی کہ قبر میں بھی اس پر فوراً عذاب نازل ہو گیا؟ یہ سن کر ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، میری بیٹی حافظ قرآن تھی، لیکن وہ گناہوں کے دلدل میں پھنس چکی تھی۔ وہ قرآن پڑھتی تھی مگر اس پر عمل نہیں کیا کرتی تھی۔ وہ فحاشی میں مبتلا ہو چکی تھی، بے پردہ گھومتی تھی، غیر مردوں سے ہنس کر مذاق کیا کرتی تھی، موبائل پر ناچ گانے سنا کرتی تھی اور والدین کی نافرمانی اس کی عادت بن چکی تھی۔ جب میں اسے سمجھاتی تو وہ الٹا مجھے برا بھلا کہتی تھی۔ ماں نے روتے ہوئے مزید کہا، وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، قرآن کو پسے پشت ڈال دیا کرتی تھی، گانے باجانے اور فلمیں وغیرہ ڈرامے وغیرہ بہت زیادہ دیکھا کرتی تھی۔ جب میں اسے منع کرتی تو وہ کہتی کہ یہ سب کچھ عام بات ہے، سب کرتے ہیں۔ اس کا دل سخت ہو چکا تھا، وہ کسی کی نصیحت نہیں سنتی تھی، نہ کسی عالم دین کو مانا کرتی تھی، میرے شوہر کی نہ کسی اور کی۔ یہ سن کر پورے محلے میں خاموشی چھا گئی، سب کانپ اٹھے، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پیارے دوستو، یہ اس واقعے سے ہمیں معلوم چلتا ہے، یہ واقعہ ہمیں بہت بڑی نصیحت دیتا ہے کہ قرآن پڑھنا اور حفظ کرنا کافی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہ کہانی ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ اگر ہم نے ابھی قرآن کو نہیں پڑھنا شروع کیا ہے تو قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھا کریں۔ قرآن ہمیں کن باتوں سے منع کرتا ہے، قرآن ہمیں کن باتوں کی اجازت دیتا ہے۔ نماز کو ترک نہ کیا کریں، ہمیشہ نماز پڑھا کریں اور والدین کی نافرمانی نہ کرا کریں، کیونکہ نافرمانی والدین کی دعائیں اور بد دعا بہت جلد اثر کرتی ہیں، اور والدین کے فرما بردار رہیں گے، والدین کے کہنا مانیں گے اور شریعت مطہرہ پر چلنے کی کوشش کریں گے، بے حساب اللہ تعالی ہماری بخشش عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ اس سے ہمیں ضرور عبرت حاصل ہوگی اور ہم آج کے بعد سے توبہ کریں گے، ہم تمام گناہوں سے توبہ کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے والا بنائے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر ضرور کر دیں، اور ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔